السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا ٹرکی ایک دن مسلمانوں کا سپر پاور بن جائے گا، تو اس سے متعلق کچھ فیکٹس میں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور کچھ فیکٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ آپ لوگوں کو میں اپنا انالیسس دوں گا۔ ویورز، اس چیز کو جانچنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم تاریخ میں جائیں تو سلطنت عثمانیہ جو تھی، آٹومن امپائر، اس کا خاتمہ ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ جی ہاں، اور اس کی اس کے جو سربراہ تھے، جو لیڈر تھے اس سلطنت کے، وہ ٹرکش تھے۔ اب چونکہ پہلی جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کے جس میں ٹکڑے ہو گئے تھے، جس میں بہت سارے عرب ممالک، نئے عرب ممالک جو ہیں وہ وجود میں آئے، جس میں آپ پوری مڈل ایسٹ بیلٹ دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ ورلڈ وار ختم ہوئی، جب وہ جنگ عظیم ختم ہوئی، تو ترک جو حکمران تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا انگلینڈ نے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ 100 سال پہ مشتمل تھا، اور اس معاہدے کے تحت وہ جو ہے وہ انہوں نے پورا اپنے آپ کو ایک سیکولر جو ہے ملک کے طور پر کنورٹ کر لیا۔ مطلب ہے کہ وہ اسلام سے دور چلے گئے، اور اس معاہدے کے طور پہ انہوں نے یعنی کہ 100 سال تک وہ ڈرلنگ نہیں کر سکتے تھے، پیٹرول نہیں نکال سکتے تھے اپنا، اور جو ان کی باسفورس ایک پورٹ ہے، جو ایک بندرگاہ ہے، وہ اس کو بھی یوز نہیں کر سکتے تھے، اور جو ان کی ایک نہر جو وہاں سے جہاں سے پوری دنیا کی تجارت ہوتی ہے، اور بڑے پیمانے پہ یورپ سے جو بحری جہاز ہیں وہ ایشیا کی طرف آتے ہیں، وہ بھی اس کو بھی انہوں نے بین الاقوامی قرار دے دیا کہ یعنی کہ اس کے اوپر بھی ٹرکی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ تو ظاہر ہے ان کو محدود کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ان کے آمدنی کے ذرائع جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے، اور ترکی کو ایک نئی ڈگر پہ ڈال دیا گیا جو کہ ایک سیکولرزم کی ایک ڈگر تھی۔ اب یہ معاہدہ چونکہ تھا، اور اس معاہدے کو کہا جاتا ہے معاہدہ لوزان، اور چونکہ یہ معاہدہ 100 سال پر مشتمل تھا، اور تو اب اس کو 2023 میں 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ٹرکی میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، وہ معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوگا، ظاہر ہے وہ اپنا بھی تیل نکالے گا، اور اپنی ایٹ لیسٹ اتنا نہیں تو کم از کم اپنی جو ملکی ضروریات ہے وہ پورا کر پائے گا۔ اور پھر جس طرح میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ اگر وہ اس روٹ کے اوپر، اس نہر کے اوپر وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا، ان کا ایک معاشی انقلاب آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور کینال نکال رہے ہیں جس کا نام ہے استنبول کینال۔ یہ بھی ایک روٹ جو ہے وہ بحری جہازوں کا روٹ ہے، جس کے ذریعے تجارت ہوگی یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ میں، تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ معاشی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو ویوز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے کافی عرصے سے نیٹو کا ممبر رہا ہے، اور ابھی بھی وہ آج کی ڈیٹ تک نیٹو کا ممبر ہی ہے، لیکن ان فیوچر میں انہوں نے کچھ اپنے ایسے اشارے دے دیے ہیں نیٹو کو، یورپ کو اور امریکہ کو کہ شاید وہ ان فیوچر میں نیٹو کا حصہ نہ رہے، کیونکہ جس طرح اس کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور پھر وہ انہوں نے ڈیفنس کے اندر اپنی بھی کافی حد تک خود کفالت حاصل کی ہے۔ ڈیفنس ٹیکنالوجی کافی ان کی امپرووڈ ہے، اسلحہ سازی کی صنعت ان کی بہت اچھی ہے، لائک جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کچھ ہیلی کاپٹرز بھی ان سے پرچیز کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس طرح سے وہ اپنا اسلحہ بھی بنا رہے ہیں، ان کی ایک کافی اچھی فوج بھی ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، اور صرف ان کی ایک اکانومی کا ایشو ہے، وہ بھی 2023 کے بعد ان کی وہ معاشی طور پہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ان کی اسلامی سپر پاور کیا وہ بن جائے گا، کیا وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہے اسلامی دنیا کو، تو اگر ہم حالیہ برسوں میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، دنیا میں جہاں بھی کئی مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یا جو مسلمانوں کے علاقے جن کے اوپر بیرونی قوتیں قابض ہیں، جس طریقے سے آپ فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، یا ابھی حالیہ برسوں میں جو برما کا ایشو ہوا تھا، وہاں پہ ان سارے ایشوز کے اندر ٹرکی نے کوئی اسلامی دنیا کا ملک نے اتنا سپورٹ نہیں کیا، کھول کے نہیں بولا جتنا کہ ٹرکی نے سپورٹ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک مسلمان دنیا میں ایسی قوم ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی ایسی لیڈرشپ ہے نہیں، صرف ایک او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ بھی بس بیانات کی حد تک ہے، پریکٹیکل اس نے آج تک مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اگر ٹرکی اس معاملے میں سامنے آتا ہے، تو اب آخر ان کا طرز کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا وہ دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ یا خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر بننا چاہتے ہیں؟
یہ کہنا ویوز ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس میں بہت وقت درکار ہے، اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ممالک ہیں، بہت سارے مضبوط عرب اسلامک ممالک بھی ہیں جن کی معیشت اس وقت ترقی سے بہت زیادہ مضبوط ہے. تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے اس ٹائم پہ اور قبل از وقت ہے، لیکن اگر حالات اسی جگہ پہ چلتے رہے جس طرف اب دنیا کرونا وائرس کے بعد جا چکی ہے، جو بڑے بڑے ممالک کی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو رہی ہے، تو اگر ٹرکی اس سارے معاملے میں ایمرج کرتا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے اور جو ہونے جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتا ہے. اور جس طریقے سے اس نے سفارتی محاذ پہ اپنے نئے پارٹنرز تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا سے اس کے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ اس نے تعلقات اپنے بہتر بنائے ہیں، پاکستان کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے تو لیڈرشپ تو خیر پاکستان سے ہی آنی چاہیے تھی، لیکن ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ بہت بدحال ملک ہے. کچھ ہماری لیڈرشپ ہمیں ایسی ملی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہے معاشی طور پہ کہ ہم مسلمانوں کو کوئی قیادت دے سکیں. لیکن ٹرکی اب آگے آ رہا ہے تو چلیں مسلمانوں کے لیے کچھ تو کوئی تو ایک ایسا پلیٹ فارم بنے، کوئی تو ایسی طاقت ہو کہ جو ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے. تو سفارتی سطح پہ دیکھیں تو وہ کافی ممالک جس میں پاکستان، ایران، ملیشیا، اسی طرح سے آپ کے کچھ چند خلیجی ممالک ہیں، قطر، تو ان سے بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی اگر اسلامی سپر پاور نہ بن سکتا تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کی لیڈرشپ ضرور اس کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے فرسٹ ٹائم یہ میری ویڈیو دیکھی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.